میری دھوپ بچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بانی دعوت اسلامی، عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالہ بریلی سے مدینہ کے پہلے صفحے پر فردوس الاخبار جلد 2 صفحہ 207 کے حوالے سے درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت نقل فرماتے ہیں، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے اور کثرت درود کی سعادت حاصل کرنے کا ذہن بنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرض حج کرو بے شک اس کا اجر یعنی ثواب 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقائے نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت باعث خیر و برکت عاشق ماہ نبوت شاہ الحاج القاری المفتی احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کے عرس کی تاریخ 25 صفر المظفر، اور ہند کے ٹائم کے مطابق میرے آقا اعلی حضرت نے 2:38 پر دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو موقع کی مناسبت سے ذکر رضا انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ والے دنیا سے کس شان کے ساتھ جاتے ہیں؟ اعلی حضرت کا وصال با کمال، اعلی حضرت کے وصایا اور دنیا سے پردہ فرماتے وقت آپ کی کیفیت، اور جب دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تو بارگاہ رسالت میں آپ کا انتظار ہو رہا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم سنیں گے۔ اللہ ہمیں توجہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ اعلی حضرت کے خلیفہ مداح الحبیب مولانا محمد جمیل الرحمن خان قادری رضوی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کا نعتیہ کلام ہے قبالہ بخشش۔ اس سے اعلی حضرت کی منقبت پہلے پڑھتے سنتے ہیں، انشاءاللہ پھر مزید سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آبروئے مومنہ احمد رضا خان قادری، آبروئے مومنہ احمد رضا رہنمائے گمراہ
رضا خان قادری رہنمائے گمراہ احمد علم میں بحر رواں احمد رضا خان قادری علم میں بحر رواں احمد رضا خان قادری دین میں گوہر فشاں احمد رضا خان قادری آبروئے مومنہ احمد رضا خان علم کے گلستہ احمد رضا خان قادری علم کے گلستہ احمد رضا خان قادری باغ دی کے گل فشاں احمد رضا خان قادری آبروئے مومنہ احمد رضا خان قادری آبروئے مومنہ احمد رضا خان تیرا علم فضل و شان و شوکت و جاہ و حشم تیرا علم فضل و شان و شوکت و جاہ و حشم شش جہت پر ہے عیاں احمد رضا خان قادری آبروئے مومنہ احمد رضا خان قادری ہے عرب کے عالموں کا مدح سارا جہاں ہے عرب کے عالموں کا مدح سارا جہاں اور وہ تیرے مدح احمد رضا خان قادری آبروئے مومنہ احمد رضا خان قادری آبروئے مومنہ احمد رضا خان تیرے صدقے میں خدا چاہے تو پائیں گے غلام کیا پائیں گے کل وہاں باغ جینا احمد رضا خان قادری کل وہاں باغ جینا احمد رضا خان تیرے صدقے میں خدا چاہے تو پائیں گے غلام
بھی اچھا بنا صدقہ اچھے میاں احمد رضا قادری صدقہ اچھے میاں احمد رضا دے مبارک بعد ان کو قادری رضوی جمیل دے مبارک بعد ان کو قادری رضوی جمیل جن کے مرشد ہیں میاں احمد رضا قادری جن کے مرشد ہیں میاں احمد رضا قادری آبروئے مومنہ احمد رضا قادری آبروئے مومنہ احمد رضا قادری صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے حیات اعلی حضرت کا ایک نظر میں جائزہ لیتے ہیں، یعنی میں مختصر اس کی جھلکیاں پیش کرتا ہوں. سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت 1272 سن ہجری 1856 سن عیسوی میں ہند کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے. 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا تھا، اور پھر بعد میں صرف 1 ماہ میں، جس کا مجموعی دورانیہ ڈوریشن جو ہے چند گھنٹے بنتا ہے، اس میں میرے آقا اعلی حضرت نے حفظ قرآن کی سعادت عظمی حاصل کر لی تھی. 6 سال کی عمر میں میرے آقا اعلی حضرت نے ایک اجتماع میلاد میں پہلی مرتبہ بیان فرمایا تھا. 6 سال کی عمر میں آپ مبلغ بن گئے تھے. 8 سال کی عمر میں آپ نے پہلی کتاب لکھی. اعلی حضرت 8 سال کے تھے، مصنف بن گئے تھے. ابھی آپ کی عمر 14 سال کی نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے مسند افتاء سنبھال لی تھی، فتوے دینا شروع کر دیے تھے. اور کتنے عرصے فتویٰ دیا آپ نے؟ 50 سال سے زیادہ عرصہ آپ نے لاکھوں فتاوی لکھے. الحمدللہ. 19 سال کی عمر میں میرے آقا اعلی حضرت کی شادی ہوئی. 22 سال کی عمر میں آپ نے شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیعت کی. 23 سال کی عمر میں پہلا حج کیا اور آقا کی بارگاہ میں مدینے حاضر ہوئے. 12 سال کی عمر میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں آپ کے علم و فضل کی دھومیں مچ گئی تھیں. ابھی ہم نے سنا نا کہ ساری دنیا میں عرب کے عالموں کی دھومیں، سب عرب کے عالموں کی مدح سرائی کرتے ہیں، مگر عرب کے علماء میرے آقا اعلی حضرت کی مدح سرائی کرتے ہیں. جب میرے آقا اعلی حضرت کی عمر 25 سال کی ہوئی تو والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علی رحمت المنان نے دنیا سے پردہ فرمایا. میرے آقا اعلی حضرت ابھی 51 سال 51 ایئرز کے تھے کہ آپ نے دوسرا حج کیا اور بارگاہ رسالت میں حاضری دی. 54 سال کی عمر میں علماء عرب و عجم نے آپ کے مجدد ہونے پر اتفاق کیا. اعلی حضرت 14ویں صدی کے مجدد ہیں. 25 صفر المظفر 1340 سن ہجری بمطابق 1921 عیسوی جمعۃ المبارک ہندوستان کے ٹائم کے مطابق 2:38 پر
این اذان کے وقت ادھر مؤذن نے حی علی الفلاح کہا اور ادھر امام اہل سنت نے ہجری سن کے مطابق 68 سال اور عیسوی سن کے مطابق آپ نے 65 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرمایا. غوث اعظم کی آنکھ کا تارا، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، واہ کیا بات اعلی حضرت کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اعلی حضرت کے ہم عصر حضرت علامہ محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے. ان کا وصال ہوا پیلی بھیت میں. اس کے بعد اعلی حضرت کی خدمت میں کسی نے حاضری دی تو سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے پارہ 29 سورہ دہر آیت نمبر 15 تلاوت فرمائی. ترجمہ کنز الایمان، ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا، یعنی پیالوں کا. اس وقت یہ آیت کریمہ کے اعداد حروف ابجد کے لحاظ سے جوڑے گئے تو بنے 1334. یہ جو حاضر خدمت ہے حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ، حیات اعلی حضرت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، 3 جلد سے میں عرض کر رہا ہوں. یہ تو کہتے ہیں یہ سن کر میرے دل میں کچھ کھٹکا، کہنے کی ہمت نہ ہوئی. اعلی حضرت دلی خطرے پر مطلع ہو گئے. فرمایا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اشارہ پایا تو کہا کہ آیت کریمہ میں تو پہلے واو بھی آتا ہے، وہ آپ نے نہیں پڑھا. تو اعلی حضرت مسکرائے، ارشاد فرمایا پوری آیت اس بندہ خدا کی تاریخ ہوگی جس کا انتقال 6 سال بعد 1340 سن ہجری میں ہوگا. یعنی وہ جو عرف ابجد کے لحاظ سے حساب بنتا تھا، اعلی حضرت نے واو کے بغیر پڑھا. یہ 1334 سن ہجری یہ تاریخ انتقال ہوا محدث سے سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. جب عرض کیا حضور واو نہیں پڑھا تو فرمایا یہ پوری جو آیت ہے جس میں واو بھی شامل ہے اس بندہ خدا کی تاریخ وصال ہوگی جس کا انتقال 6 سال بعد ہوگا. مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے توجہ بھی نہیں ہوئی، لیکن جب سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے 1340 سن ہجری میں پردہ فرمایا تو فوراً میرا خیال اس طرف گیا کہ اعلی حضرت نے اشارہ کیا تھا مگر میں سمجھ نہ سکا تھا. اللہ عالم کی کیا بات ہے. نبیرہ حضرت محدث سورتی، نبیرہ کہتے ہیں پوتے کو یا نواسے کو. مولانا قاری احمد صاحب فرماتے ہیں وصال شریف کے بعد اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کو غسل دینے کے لیے بستر مبارک سے اٹھایا گیا تو سرہانے سے ایک کاغذ برآمد ہوا، ایک کاغذ نکلا جس پر سورہ دہر کی یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی. ترجمہ کنز الایمان، ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا. نیچے لکھا ہوا تھا اگر اس آیت کو واو سمیت پڑھا جائے تو میرے انتقال کی تاریخ نکلتی ہے، اور اگر بغیر واو کے پڑھیں تو حضرت مولانا شاہ وسیع احمد سورتی علی رحمت اللہ غنی کے انتقال کی تاریخ نکلتی ہے. تو محدث سورتی علی رحمت اللہ القوی کا انتقال اعلی حضرت کے وصال سے 6 سال قبل 1334 سن ہجری میں ہوا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، کیا بات ہے میرے آقا اعلی حضرت کی کہ آپ نے اپنے وصال مبارک سے 6 سال پہلے یہ خبر دے دی کہ کب میرا انتقال ہوگا. آپ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے ولی اللہ تھے. اور یہاں ایک مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کروں. میرے ہاتھ میں بہار شریعت ہے،
الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تصحیل اور تخریج کے ساتھ شائع کی گئی ہے کہ اللہ والوں کو بھی اولیاء کو بھی علم غیب ہوتا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا انبیاء کو تو بعطائے خدا علم غیب ہوتا ہی ہے، اولیاء کو بھی ہوتا ہے. آئیے سنیے بار شریعت صفحہ 41 عقیدہ نمبر 21. مفتی امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ کبھی لکھتے ہیں اللہ عز و جل نے انبیاء علیہم السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی. زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، مگر یہ علم غیب کو ان کو ہے اللہ عز و جل کے دیے سے ہے، لہذا ان کا علم عطائی ہوا، اور علم عطائی اللہ عز و جل کے لیے محال ہے کہ اس کی کوئی صفت کوئی کمال کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا بلکہ ذاتی ہے. کچھ مزید لکھنے کے بعد آگے لکھتے ہیں انبیاء علیہم السلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں کہ جنت و نار و حشر و نشر و عذاب و ثواب غیب نہیں تو اور کیا ہے. ان کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائیں جن تک عقل و حواس کی رسائی نہیں، اور اسی کا نام غیب ہے. مزید لکھتے ہیں اولیاء کو بھی علم غیب عطائی ہوتا ہے مگر بواسطہ انبیاء کے. خود اعلی حضرت علم غیب مصطفیٰ کے متعلق کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، سبحان اللہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو انبیاء کرام کو اللہ کی عطا سے علم غیب اور انبیاء کے وسیلے سے واسطے سے اولیاء کرام کو بھی علم غیب عطا کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حیات اعلی حضرت میں لکھا ہے کہ اعلی حضرت پارہ 29 سورہ دہر کی آیت نمبر 15 یہ آخری دنوں میں نمازوں میں بھی تلاوت کیا کرتے تھے. بروز جمعہ وصال سے پہلے جمعے میں بر وقت حاضری مسجد، یہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، صاف ارشاد فرما دیا تھا کہ آج کرسی پر حاضری ہے، آئندہ جمعہ چارپائی پر ہوں گا. اعلی حضرت قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ محرم الحرام 1340 سنہ ہجری کو بھوالی سے واپس تشریف لائے. یہ ایک مقام ہے بریلی شریف کے قریبی ہند کا، جہاں کا موسم بہت سرد ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں مری اور دیگر علاقے ہیں سرد ہوتا ہے وہاں موسم. جو بھی اونچا مقام ہوتا ہے نا وہاں پر موسم ذرا سرد ہوتا ہے. تو مسلمانان بریلی نے اعلی حضرت کا بڑا شاندار استقبال کیا. اعلی حضرت کے تشریف لانے سے بریلی میں چہل پہل ہو گئی. اب بھوالی میں بھی اعلی حضرت کو بہت تکلیف تھی اور ضعف بہت شدید ہو گیا تھا. تو جب آپ کی واپسی ہوئی تو دور دراز سے مسلمان عیادت کرنے کے لیے بیعت کرنے کے لیے گروہ در گروہ حاضر ہوتے. نقاہت بہت تھی، مگر ہر مجلس میں جب لوگ عیادت کرنے آتے میرے آقا اعلی حضرت وہ نصیحتیں فرماتے، نیکی کی دعوت ارشاد فرماتے. اعلی حضرت کی کوئی مجلس، کوئی ملاقات، کوئی محفل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر خیر کے بغیر نہ ہوتی تھی. اعلی حضرت آقا کا ذکر بہت کرتے تھے، سبحان اللہ. اس دوران علالت میں بکثرت ذکر شاہ رسالت فرماتے. خصوصیت کے ساتھ اعلی حضرت اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے حسن خاتمہ کی دعا کرتے. تضرع اور خشیت کی یہ حالت تھی کہ اکثر رقت انگیز احادیث جو تھیں وہ ذکر فرماتے. خود اپنی اور حاضرین کی روتے روتے ہچکی بن جاتی. اعلی حضرت کی محفل ایسی پرسوز اور پر کیفیت تھی.
اکثر اوقات فرماتے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اس نے سب کچھ پا لیا. کبھی فرماتے اگر بخش دے تو اس کا فضل ہے، نہ بخشے تو اس کا عدل ہے. اور بندہ مومن کی یہی کیفیت ہونی چاہیے، خوف اور امید کے درمیان ہونی چاہیے. اللہ والوں کی انداز دیکھیں، کیفیت دیکھیں. یہ بھی اللہ والے ہیں. میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑی شریف والے، سیف الملوک ان کا کلام بہت مشہور ہے. عدل کری تاں تھر تھر کمبا مومن کی کیفیت خوف اور امید کے درمیان رہنی چاہیے اور ہر وقت سلب ایمان کا خوف رہنا چاہیے. سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت الملفوظ حصہ 4 صفحہ 390 پر فرماتے ہیں جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہ ہو، یہ ڈر نہ ہو کہ کہیں میرا ایمان چھن نہ جائے، نزعہ کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا شدید خطرہ ہے. الامان الامان الامان. جس کا ایمان برباد ہو گیا حقیقی معنوں میں وہ برباد ہے، وہ خسارے میں ہے، وہ بہت بڑے نقصان میں ہے. میرے مرشد سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کے عاشق میرے مرشد بانی دعوت اسلامی اپنے رسالہ برے خاتمے کے اسباب جو کہ بیانات عطاریہ حصہ دوم میں ہے، اس کے صفحہ 31 پہ لکھتے ہیں، جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں یہ بھی سنیں. امیر علیہ سنت لکھتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تشویش نہایت ہی سخت تشویش کی بات ہے. ہم نہیں جانتے ہمارے بارے میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کیا ہے، نہ معلوم ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کا فرمان عالی ہے، برے خاتمے سے امن چاہتے ہو؟ امن چاہتے ہیں نا؟ الحمدللہ. ہم جیسے بھی صحیح چاہتے تو یہ ہے نا بھائی. تو امام غزالی فرماتے ہیں برے خاتمے سے امن چاہتے ہو تو اپنی ساری زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت میں بسر کرو اور ہر گناہ سے بچو. ضروری ہے کہ تم پر عارفین جیسا خوف غالب رہے حتیٰ کہ اس کے سبب تمہارا رونا دھونا طویل ہو جائے، تم ہمیشہ غمگین رہو. مزید فرماتے ہیں تمہیں اچھے خاتمے کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے، ہمیشہ ذکر اللہ میں لگے رہو، دل سے دنیا کی محبت نکال دو، گناہوں سے اپنے اعضاء بلکہ دل کی بھی حفاظت کرو، جس قدر ممکن ہو برے لوگوں کو دیکھنے سے بھی بچو کہ اس سے بھی دل پر اثر پڑتا ہے اور تمہارا ذہن اس طرف مائل ہو سکتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اور میرے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے. وہ نادان جو فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں برے لوگوں کو دیکھنے سے بچو. یہ جو معاذ اللہ عریاں لباس پہن کر ناچ رہی ہے یہ اچھی عورت ہے، اس کو دیکھنے سے اچھا اثر پڑے گا، کوئی نیکی کی دعوت ہوگی، کوئی نیکی کی ترغیب ہوگی. یہ جو اچھل کود کے ناچ رہا ہے، گانے گا رہا ہے، یا اور عجیب و غریب مناظر جو فلموں میں ڈراموں میں دکھائے جاتے ہیں، یہ کیا دیکھنے اچھے لوگ ہیں؟ کیا ان کو دیکھنے سے ایمان تازہ ہوگا؟ کیا ان کو دیکھنے سے فکر آخرت پیدا ہوگی؟ کیا ان کو دیکھنے سے ایمان تازہ ہوگا، آخرت کی یاد آئے گی یا غفلت طاری ہوگی؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدایا برے خاتمے سے بچانا. پڑھوں کلمہ جب نکل دم یا الہی
الہی. آمین. ایمان پر خاتمے کے 4 اوراد امیر علیہ سنت نے لکھے ہیں. ایک شخص اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ایمان پر خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کا طالب ہوا. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت جن کا ہم عرس مبارک منا رہے ہیں اس کے لیے دعا فرمائی. تو ایک تو یہ پتا چلا کہ نیک جن کے بارے میں حسن ظن قائم ہوتا ہے ان سے ایمان پر خاتمے کی دعا کروانی چاہیے. ٹھیک ہے. ارشاد فرمایا روزانہ 41 بار صبح کو یا حی یا قیوم لا الہ الا انت اول آخر درود شریف پڑھا کرو. سوتے وقت اپنے سب اوراد کے بعد سورہ کافرون روزانہ پڑھ لیا کیجئے. اس کے بعد کلام وغیرہ نہ کیجئے. ہاں اگر ضرورت ہو تو کلام کرنے کے بعد پھر سورہ کافرون تلاوت کر لیں. خاتمہ اسی پر ہو انشاءاللہ عز و جل خاتمہ ایمان پر ہوگا. نمبر 3 بار صبح اور 3 بار شام اس دعا کا ورد رکھیں. اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ. یہ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں بھی یہ دعا موجود ہے. نمبر 4 صبح و شام 3 بار پڑھیے. دین ایمان جان مال بچے سب محفوظ رہیں گے. یہ برے خاتمے کے اسباب میں یہ اوراد 4 لکھے ہوئے ہیں. 4 اوراد ہیں اور 5ویں بات میں نے آپ کو عرض کی جس سے حسن ظن قائم ہوتا ہے جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں اس سے دعا کروائیں کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. عافیت کے ساتھ خاتمہ ہو. ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ کاش مدینے کی گلی میں ہو. میرے آقا سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی وصیتیں آخری دنوں میں فرمائی. مثلا یہ وصیت فرمائی پیارے بھائیو لا ادری ما بقائی فیکم مجھے نہیں معلوم میں کتنے دن تمہارے اندر اور ٹھہروں. 3 وقت ہوتے ہیں بچپن جوانی بڑھاپا. بچپن گیا جوانی آئی جوانی گئی بڑھاپا آیا. اب کون سا چوتھا وقت آنے والا ہے جس کا انتظار کیا جائے. ایک موت ہی باقی ہے. اللہ قادر ہے ایسی ہزاروں مجلسیں عطا فرمائے آپ سب ہوں میں ہوں اور آپ لوگوں کو سناتا رہوں مگر بظاہر اب اس کی امید نہیں. اب سنیے اعلیٰ حضرت کس بات کو بہت اہمیت دیتے ہیں. اللہ اکبر. ایمان کی کتنی فکر اندازہ لگائیے. اس وقت میں 2 وصیتیں آپ لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. دوسری خود میری. 2 وصیتیں ایک اللہ رسول کی طرف سے ایک میری طرف سے. تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھیڑیں ہو. بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں. یہ چاہتے تمہیں بہکا دیں تمہیں فتنے میں ڈال دیں تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں. ان سے بچو دور بھاگو. یہ سب بھیڑیے ہیں تمہارے ایمان کی طاق میں ہیں. ان کے حملوں سے اپنا ایمان بچاؤ. مزید فرمایا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب العزت جل جلالہ کے نور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ روشن ہوئے. صحابہ سے تابعین روشن ہوئے. تابعین سے تبع تابعین روشن ہوئے. ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے. ان سے ہم روشن ہوئے. اب ہم تم سے کہتے ہیں یہ نور ہم سے لو تمہیں اس کی ضرورت ہے. تم ہم سے روشن ہو. وہ نور یہ ہے کہ اللہ و رسول کی سچی محبت اللہ رسول کی تعظیم ان کے دوستوں کی تعظیم ان کی تکریم ان کے دشمنوں سے سچی عداوت جس سے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ادنا توہین پاؤ. پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو فوراً جدا ہو جاؤ. جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھو پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو اپنے اندر سے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو. میں ہمیشہ تمہیں یہی بتاتا رہا اس وقت بھی یہی عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا مگر نہیں معلوم میرے بعد جو آئے وہ تمہیں کیا بتائے اور تم کیا سمجھ لو. اس لیے ان باتوں کو خوب سن لو. اب میں قبر سے اٹھ کر تمہارے پاس بتانے کے لیے نہیں آؤں گا. جس نے اسے سنا اور مانا قیامت کے دن اس کے لیے نور و نجات ہے. جس نے نہ مانا اس کے لیے ظلمت و ہلاک. یہ تو خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے جو یہاں موجود ہیں سنیں اور مانیں
اور جو یہاں موجود نہیں ہیں تو حاضرین پر فرض ہے کہ غائبین کو اس سے آگاہ کر دیں. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. مزید فرمایا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ آپ حضرات نے کبھی مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنے دی. میرے کام آپ لوگوں نے خود کیے، مجھے نہ کرنے دیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. مجھے آپ سے امید ہے کہ قبر میں بھی اپنی جانب سے کسی قسم کی تکلیف کے باعث نہ ہوں گے. میں نے تمام اہل سنت کو اپنے حقوق لوجہ اللہ معاف کر دیے ہیں. آپ لوگوں سے دست بستہ عرض ہے، مجھ سے جو کچھ آپ کے حقوق میں فروگزاشت ہوئی، کوتاہی کمی ہوئی، وہ سب معاف کر دیں. اور حاضرین پر فرض ہے جو حضرات یہاں موجود نہیں ان سے میری طرف سے معاف کرا لیں. حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے دیکھیے. اعلیٰ حضرت وہ کیا وصیت فرما رہے ہیں. تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں، نہ آپ کا نہ میرا، کسی کا پتہ نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اپنے بچوں سے بھی، گھر والوں سے بھی، دوستوں سے، ماتحتوں سے معافیاں مانگتے رہیں کہ بغیر معاف کیے چلے گئے تو کیا بنے گا ہمارا. آخرت میں کوئی درم و دینار تھوڑی ہوگا، نیکیاں دے کر راضی کرنا پڑے گا یا کسی کے گناہ سر لینے پڑیں گے. اللہ کی پناہ. اعلیٰ حضرت نے مزید فرمایا اس گھر سے فتوے نکلتے ہوئے 90 سال سے زیادہ ہو گئے. میرے دادا نے ایک طویل مدت تک یہ کام کیا، یعنی فتاوی جاری کیے. جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو میرے والد ماجد نے یہ کام سنبھالا اور میں نے 14 سال کی عمر سے یہ کام لیا. اور پھر مزید کچھ فرمایا اور پھر دعائیں فرمائیں اور پھر دعا کی، یا اللہ تو ان ناتواں ہاتھوں کی لاج رکھ لے جو ہمیشہ تیرے ہی آگے پھیلے ہیں. اعلیٰ حضرت کی وصیتوں کا لوگوں پر ایسا اثر ہوا کہ لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے. اعلیٰ حضرت نے اس دن ہی نہیں، اس سے پہلے ہی سے اپنے وصال کی لگاتار خبریں دیں اور ایسے وثوق و اعتماد کے ساتھ کہ گویا ایک ایک منٹ کی خبر ہے. اعلیٰ حضرت مطلب وہ بہت بڑے اعلیٰ مقام پر فائز تھے. ہمارے آقا اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت رمضان مبارک آخری ایام میں یہ بھوالی میں گزارتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ والوں کو فرائض کی پابندی کا بڑا ذہن ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے چونکہ آپ آخری عمر میں بہت سے امراض تھے، ضعف بہت سا ہو گیا تھا، گرمی میں روزے نہیں رکھ سکتے تھے کہ آپ نے 65-68 سال کی عمر پائی عیسوی اور ہجری سن کے مطابق. تو آپ نے اپنے حق میں خود یہ فتویٰ دیا تھا کہ پہاڑ پر سردی ہوتی ہے، وہاں روزہ رکھنا ممکن ہے اور میرے لیے استطاعت ہے، وہاں میں جا سکتا ہوں، تو وہاں جا کر روزہ رکھنا مجھ پر فرض ہے. تو آپ وہاں جا کر رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے. اب وہ اسلامی بھائی جو ہٹے کٹے ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود روزہ رکھتے، ان پر حیرت ہے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت وہ 60 سال کی عمر سے اوپر تو بڑھاپا ہی ہے نا بھائی. بڑھاپے کی عمر میں ضعف کے عالم میں بھی روزہ ترک نہیں فرماتے تھے. ہاں آپ نے ترکیب بنائی کہ قریبی سرد علاقے میں چلے جاتے، روزے مکمل کرتے اور پھر رمضان مکمل ہونے کے بعد عید کا چاند دیکھتے بریلی شریف آپ تشریف لے آتے. آپ کی منجلی شہزادی وہ بیمار تھی، 3 سال سے بیمار تھیں اور کئی بار بڑی مایوسی ہوئی کہ اب یہ بچیں گی نہیں. تو جب صاحبزادی صاحبہ کی بیماریاں اور پریشانیاں عرض کی گئیں تو فرمایا انشاءاللہ میں تمہارا داغ نہ دیکھوں گا. یعنی اشارہ کیا کہ تمہارا انتقال پہلے نہیں ہوگا بلکہ میرا انتقال پہلے ہوگا. اور اعلیٰ حضرت نے جب پردہ فرمایا تو 27 دن کے بعد ان کی شہزادی نے دنیا سے پردہ فرمایا. میرے آقا اعلیٰ حضرت کی فرائض کی پابندی کا ذوق ملاحظہ فرمائیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ اس حالت میں کہ شدید نقاہت تھی
میرے آقا اعلی حضرت کو خدام کرسی پر بٹھا کر مسجد میں لے کر جایا کرتے تھے، اور میرے آقا اعلی حضرت 5 وقتہ نماز اس حالت میں بھی مسجد میں ادا کیا کرتے تھے۔ اب وہ نادان اسلامی بھائی جو کسی شرعی عذر کے بغیر ہی جماعت ترک کر دیتے ہیں، ان پر حیرت ہے۔ اعلی حضرت کرسی پر پنجگانہ نماز کے لیے تشریف لاتے، تمام فرائض با جماعت ادا فرماتے، جماعت نہیں ترک کرتے تھے، حتیٰ کہ اعلی حضرت کا وصال جمعۃ المبارک کے دن ہوا، اور جمعے کے روز وصال کی بھی بہار ہے، فضیلت ہے کہ جو افراد جو مسلمان عذاب قبر سے محفوظ کیے جائیں گے ان میں وہ بھی ہے کہ جس کا جمعہ کے روز انتقال ہوگا۔ اعلی حضرت کو ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہوئی نا۔ بہرحال جس جمعہ کو آپ کا انتقال ہوا، اپنے دنیا سے پردہ فرمایا، وہ جمعہ بھی با جماعت مسجد میں ادا کرنے کے لیے آپ کو کرسی پر بیٹھ کر مسجد میں حاضر ہوئے تھے۔ اعلی حضرت کا ذوق دیکھیے، اللہ اکبر۔ تو وہ نادان اسلامی بھائی جو جماعت میں غفلت و سستی کرتے ہیں، وہ سنیں اور عبرت حاصل کریں۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 654، فقیہ امت حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جسے یہ پسند ہو قیامت کے دن اللہ تعالی سے مسلمان ہو کر ملے، اسے چاہیے کہ جب آذان ہو تو ان نمازوں کو پابندی سے ادا کر لیا کرے، کیونکہ اللہ تعالی نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدایت والے طریقے عطا فرمائے ہیں، بے شک یہ نمازیں انہی میں سے ہیں۔ اگر تم اپنے گھر میں نماز پڑھو گے جیسے اس نماز سے پیچھے رہنے والے شخص نے اپنے گھر میں نماز ادا کی، تو بے شک تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے پھر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف آئے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھے گا، اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا، اس کا ایک گناہ معاف فرما دے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ کھلا منافق ہی جماعت سے پیچھے رہتا ہے، اور ہدایت یافتہ شخص کسی دوسرے شخص کو ہاتھ سے پکڑ کر مسجد میں لاتا اور صف میں موجود ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو ہدایت والے طریقے سکھائے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، جس مسجد میں اذان ہوتی ہے نماز وہیں ادا کی جائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، آمین۔ تو آئیے اور سے اعلیٰ حضرت پر عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اب ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے، سنت قبلیہ بھی ادا کریں گے وقت پر ہی۔ ظہر کے 4 فرائض سے پہلے 4 سنتیں، یہ سنتیں قبلیاں ہیں، ان کا صحیح وقت کون سا ہے؟ قبل پڑھنا نا، بعد میں نہیں، پہلے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ پہلے نہیں پڑھی تو بعد میں پڑھنی ہے، مگر ان کا حقیقی وقت کیا ہے؟ یہ سنتیں قبلیاں ہیں، بعدیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کے وصال شریف سے 2 دن قبل یعنی بدھ کے روز وہ بڑی شدت سے کب کبھی تعریف ہوئی آپ کو نا، تو ایک حکیم صاحب لائے گئے، انہوں نے نبض دیکھی تو ان کو نبض نہیں مل رہی تھی، بڑے گھبرائے پریشان ہوئے اور کہا کہ ضعف کے سبب نبض نہیں ملتی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج کیا دن ہے؟ عرض کیا حضور بدھ ہے؟ فرمایا جمعہ پرسوں ہے۔ یہ فرما کر دیر تک حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھتے رہے۔ اللہ والوں کی کیا شان ہوتی؟ گھر والوں میں سے کسی نے رات کو آپ کی خدمت کے لیے جاگنا چاہا، جمعرات کو، کوئی ضرورت ہوگی تو ہم حاضر کر دیں گے، تو اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا۔ جب اصرار کیا تو ارشاد فرمایا یہ وہ رات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ وہ رات نہیں ہے جس کا تمہارا خیال ہے، تم سب آرام سے سو جاؤ۔
جس روز اعلی حضرت نے وصال فرمایا، دیکھیں کیسے با کمال وصال ہے، خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں، منٹ منٹ کی خبر دے رہے ہیں۔ وصال کے روز فرمایا پہلے جمعہ میں کرسی پر جانا ہوا، آج چارپائی پر جاؤں گا، میری وجہ سے نماز جمعہ میں تاخیر نہ کرنا۔ ایک پرانے طبیب کو لایا گیا، بہت اچھی حکیم کو، آج کل جیسے ہم اس کو کہیں اسپیشلسٹ کو، اس نے حاضری دی تو اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا انسان آخری وقت تک تدبیر نہیں چھوڑتا، یہ نہیں سمجھتا کہ اب تدبیر کا وقت نہیں رہا۔ بروز جمعہ اعلی حضرت سفر آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، کس شان کے ساتھ؟ اللہ اکبر۔ جائیداد کے متعلق وقف نامہ تکمیل فرمایا، جائیداد کی چوتھائی آمدنی مصرف خیر میں باقی رکھی، نیکی کے کاموں میں۔ اپنے ورثے پر وہ جو شرعی معاملہ تھا وہ وقف علی الاولاد فرمائی، پھر وصیت نامہ مرتب فرمایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وصیت نامہ مرتب کرنے کی فضیلت میں آپ کو پیش کروں، جسے میرے شیخ طریقت نے مدنی وصیت نامہ میں درج کی، چنانچہ مشکات صفحہ 266، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ، جس کی موت وصیت پر ہوئی، یعنی جو وصیت کرنے کے بعد فوت ہوا وہ عظیم سنت پر مرا، اور اس کی موت تقوی اور شہادت پر ہوئی، اور اس حالت میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو جلدی جلدی وصیت نامہ اپنا تیار کروا لیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔